نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص عزت و احترام کے لائق حضرات علماء ذی وقار اور آستانہ عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف کے متعلقین محبین، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر، نظریات اور سوچ کے وارث تمام سامعین کرام، میری اور آپ کی خوش بختی کہ اس قدیمی تاریخی مسجد کے اندر ایک قدیمی پروگرام کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میرے لیے سعادت در سعادت ہے کہ اس تاریخی مسجد کے اندر نذرانِ عقیدت پیش کرنا ہے مظہر جلال فاروقی، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں مختصر صاحب کا تعارف اور پھر آپ کی کچھ تعلیمات اور افکار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ ملت اسلامیہ کے محسن ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگیاں گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کو قبر میں لیٹے ہوئے صدیاں گزر جائیں وہ دلوں میں زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ تقوی و طہارت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں مجدد ہوں، میں محسن ملت اسلامیہ ہوں۔ اس کی خدمات خود بولتی ہیں کہ یہ دین کی کتنی خدمت کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ آج کم و بیش 400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے والا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی کاروباری تعلق ہے، نہ کوئی لین دین کا مسئلہ تھا، نہ ہم نے انہیں دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ان کا ذکر بھی زندہ ہے، فکر بھی زندہ ہے، تعلیمات بھی زندہ ہیں، سوچ بھی زندہ ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ رب خود وہ محبت دلوں میں ڈالتا ہے۔
اور پھر ان شخصیات میں سے کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ مجددانہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، وہ دین کی تجدید کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ، اللہ کریم اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے من یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرتی ہے۔ مجدد وہ نہیں ہوتا جو دین کو نئے سرے سے ایسی فکر سے پیش کرے کہ امت کو انتشار میں ڈال دے، اور مجدد کا یہ معنی نہیں کہ وہ کسی نئے دین اور نئی سوچ اور نئی فکر کا اعلان کرتا ہے۔ مجدد دین کی اصل شکل کو بحال کرتا ہے، دین کی اصل روح کو دوبارہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ دین اسلام کی اصل شکل پر جو بدعات کی، منکرات کی، خلاف شریعت کاموں کی گرد پڑ جاتی ہے، مجدد اس گرد کو ہٹا کر دین کی اصل شکل دوبارہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے، اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا یہ اعجاز ہے کہ آپ مجدد ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ مجدد 100 سال کا ہوتا ہے، لیکن آپ کی خدمات جلیلہ کی وجہ سے اور جو کام آپ نے کیا ان کے اثرات کی وجہ سے آپ کو صدی کا مجدد نہیں، الف ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے۔ آپ نے دین کی اصل شکل کو بحال کیا اور دین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں پھر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ میری بات سمجھ جائیں۔ مجدد وہ نہیں ہوتا جو دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے امت کو فتنے میں ڈالے، مجدد وہ ہے جو دین کی اصل شکل کو بحال کرتا ہے۔ مجدد صاحب نے دین کا اصل چہرہ دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور صرف دین کی اس اصل روح کو سامنے نہیں رکھا بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے ایک نسخہ بھی امت کے ہاتھ میں دیا کہ وہ فتنے جن کو میں نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے، اگر یہ فتنے دوبارہ اٹھیں تو پریشان نہیں ہونا، ان کے خاتمے کا وہ نسخہ ہے جو فاروق اعظم کا لخت جگر تمہارے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہے۔ اور آج حقیقت یہی ہے کہ فکر مجدد، تعلیمات مجدد، پیغام مجدد، نظریہ مجدد دور حاضر کے فتنوں کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اور جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافی ہیں۔ جو اولاد ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جن کے بارے میں 500 سال پہلے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مراقبے کی حالت میں جنگل میں موجود تھا، میں نے ایک نور کو دیکھا جو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو میں سوچنے لگا کہ یہ نور کیسا ہے، تو مجھے غیب سے آواز دے کر کہا گیا اس نور کا صاحب وہ ہے جو دین کی تجدید کرے گا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اکبر کو بلایا اور بلا کر اپنا خرقہ انہیں دیا اور فرمایا کہ وہ مجدد جب دنیا کے اندر رونما ہو تو یہ میری طرف سے انہیں عطا کرنا۔ حضرت مجدد الفسانی کی ذات سے منسوب وہ لباس، وہ صوفیوں والا لباس حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا، اور پھر آگے ان کے نبیرہ، ان کی اولاد کے اندر حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ علیہ تک وہ پہنچا۔ اور جب حضرت مجدد صاحب نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ خرقہ حضرت مجدد الفسانی کے حوالے کر کے سلام بھی دیا گیا اور پیغام بھی دیا گیا کہ دنیا میں آپ آج آئے ہیں، آپ کی دینی کاوشوں کا چرچا 500 سال پہلے 11ویں والے پیر کی زبان پر تھا۔ اور پھر آپ کے والد گرامی جو آپ کے استاد بھی ہیں حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ، مجدد صاحب کے والد گرامی جو اپنے زمانے کے ایک بلند پایا ولی کامل بھی تھے، مدرس تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ نے کیا بتائی تھی کہ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ میرے سینے سے نور نکلا
اس نور کے اندر ایک تخت لگا ہوا ہے اور تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے. اس شخص کے سامنے موذی جانوروں کو، درندوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ایک آواز گونج رہی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. تو اس کی تعبیر آپ کے والد گرامی نے حضرت شاہ کمال قادری رحمت اللہ علیہ سے پوچھی. انہوں نے فرمایا رب آپ کو ایک بیٹا دے گا اور اس بیٹے کے سامنے ملحدوں کو اور دین بیزار قوتوں کو اور دین دشمنوں کو ذبح کیا جائے گا، خاتمہ ہوگا. وہ خواب جو آپ کے والد گرامی نے دیکھا اور جس کی تعبیر سلسلہ قادریہ کے ایک بلند پایا بزرگ نے بتائی تھی، اس کی تعبیر حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں نظر آتی ہے. آپ کے پہلے استاد آپ کے والد گرامی ہیں جن سے آپ نے دین پڑھا، اور جہاں تک تعلیمی اسفار کا ذکر ہے، آپ کے اساتذہ کا ذکر ہے، اس میں اس مسجد کا ذکر ہے جس میں آپ موجود ہیں. اور پھر ملا کمال الدین کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے نام سے یہ مسجد موسوم ہے اور جو جہاں معلم بن کر، مدرس بن کر دین پڑھاتے رہے، ان کے دو عظیم شاگردوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. ایک کا نام مجدد الفیضانی ہے اور دوسرے کا نام ملا عبدالحکیم سیالکوٹی ہے. دونوں کلاس فیلو ہیں، ہم مکتب ساتھی ہیں، اکٹھے پڑھتے رہے. یقیناً آپ جانتے ہیں اکٹھے پڑھتے رہے. ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہیں. شاگرد یہ ہیں تو استاد کا عالم کیا ہوگا؟ شاگردوں کی روحانیت یہ ہے تو استاد کی روحانیت کیا ہوگی؟ اور استاد وہ ہیں جن کے لیے لفظ سیرت نگالوں نے لکھے معلم ثقلین کہ انسان تو انسان، جنات بھی ان سے پڑھتے تھے. اور دو شاگرد حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پھر حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور دونوں کا تعلق کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر کلاس فیلو ہیں لیکن ایک عرصہ رابطہ منقطع ہو گیا، ملاقات نہ ہو سکی. حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے. وہ عرصے دراز بعد جب آئے تو آپ نے پوچھا کہ اتنے لمبا طویل چھٹی کے بعد تم آئے ہو، کہاں تھے؟ انہوں نے کہا استاد جی ایک تحریر ہاتھ لگ گئی تھی، مقالہ تھا کسی کا، تحریر تھی، وہ پڑھی تو لطف اتنا آیا کہ اور کچھ پڑھنے سے بے نیاز ہو گیا. وہ تحریر اتنے مزے کی تھی، اس کا لطف تھا. تو حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے وہ تحریر دیکھی. آپ نے فرمایا یہ کس کی ہے؟ تو وہاں ایک عالم دین جو پاس موجود تھے انہوں نے کہا جناب یہ تو سرہند والے شیخ احمد سرہندی فاروقی کی تحریر ہے. تو حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا، مجدد صاحب کو سرہند کے اندر خط لکھا. اس خط سے پہلے حضرت مجدد صاحب کو قیوم زمان کے نام سے لوگ دنیا جانتی تھی، لیکن اس خط میں پہلی مرتبہ حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے یہ لفظ لکھے مجدد الفیضانی. اس کے بعد آپ کا یہ لقب معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا، اس لقب سے دنیا جاننے لگی. اور یہ بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ 1614 عیسوی کے اندر حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے کلاس فیلو تھے، ہم مکتب ساتھی تھے، سیالکوٹ سے چل کر سرہند پہنچے اور سرہند جا کر حضرت مجدد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتایا ہے کہ یہ واقعی مجدد الفیضانی ہے. اور ان کو مجدد کا لقب کسی عام بندے نے نہیں بلکہ ایک عالم ربانی حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی. اب دیکھیے یہاں یہ بھی دیکھیں کہ بزرگوں کا باہمی ادب کتنا تھا. حالانکہ کلاس فیلو ہیں، ہم مکتب ساتھی ہیں، لیکن سرہند گئے اور سرہند جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور صرف بیعت نہیں کی، مجدد صاحب کے جو افکار تھے، جو تعلیمات تھی، ان کی تائید میں پوری کتاب حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے مجدد صاحب کی تائید میں ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ مجدد صاحب کی فکر بھی سلامت ہے، نظریہ سلامت ہے اور تعلیمات سلامت ہیں. حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کے اوصاف، آپ کے محاسن، آپ کا شرف، آپ کی فضیلت اتباع رسول کے اندر جن کا خمیر گندہ ہوا ہو، اس کے رسول میں جن کا خمیر گندہ ہوا ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا رنگ ڈھنگ اسلوب طرز زندگی اس کے رسول کے اندر اور اتباع رسول کے اندر ہو۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقوں سے کتنا پیار تھا۔ آپ بیمار ہیں، جسمانی تکلیف ہے، خادم سے کہا لونگ لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، آپ نے گنے تو وہ 8 تھے، فرمایا کاش 7 یا 9 ہوتے، 7 یا 9 ہوتے۔ عرض کیا حضور کیوں؟ فرمایا 7 بھی طاق ہے اور 9 بھی طاق ہے، تو میں ہر کام میں طاق عدد پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے رب کو بھی طاق عدد پسند ہے اور میرے نبی کو بھی طاق عدد پسند ہے۔ اللہ اور پھر حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ تھکاوٹ تھی، نیند کا غلبہ تھا، تو میں دائیں کروٹ کی بجائے بائیں کروٹ پر لیٹ گیا، توجہ نہ رہی، خیال نہ رہا، لیکن اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹا جائے۔ آپ فرماتے ہیں خیال آتے ہی میں نے اپنی کروٹ کو تبدیل کر دیا، اپنے پاک نبی کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ گیا۔ فرماتے ہیں جب سنت رسول کی پیروی کی تو غیب سے میں نے ایک آواز سنی، مجھے آواز دے کر کہا گیا شیخ احمد میرے حبیب کے طریقے کی اتباع کی وجہ سے تم بھی بخشے گئے اور تمہارے قدم اور پاؤں دبانے والا خادم بھی بخشا گیا ہے۔ یہ جو سنت رسول سے محبت ہے، اتباع رسول کا جذبہ، سرکار کے طریقوں سے محبت، اور پھر خود فرماتے ہیں چونکہ میری رگوں میں فاروقی خون ہے تو میری فاروقی رگ کبھی کبھی پھڑپھڑاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیسے؟ تو جواب کیا دیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا نالا تھا اس کو پار کیا، صحابہ گزر گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تو صحابہ نے پوچھا آپ نہیں چلتے؟ فرمایا میں توجہ نہیں کر سکا کہ سرکار نے دایاں پاؤں پہلے ادھر رکھا کہ بایاں رکھا، میں توجہ نہیں کر سکا دایاں پاؤں رکھا یا بایاں رکھا، میں دیکھ نہیں سکا۔ تو فرمایا وہ فاروقی خون میری رگوں میں ہے اور وہ میری جو رگ فاروقی ہے وہ پھڑپھڑاتی ہے، اور میں ہر عمل میں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے اور آقا کریم کی سنت کیا ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا دوسرا نمایاں پہلو جو آپ کی ذات کو ایک نمایاں کرتا ہے دیگر اولیاء کرام کے درمیان، وہ یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کا دامن ایک ہاتھ میں تھاما تو دوسرے ہاتھ میں عظمت صحابہ کا پرچم بھی اٹھا کر رکھا، رگوں میں فاروقی خون تھا۔ پہلے مکتوبات شریف کے وہ جملے سنیے اور آج دور حاضر کے فتنوں کو دیکھیے اور مجدد صاحب کی فراست اور ذہانت کو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا مکتوبات کے لفظ، فرمایا اہل بیت سے محبت شیعت کا خاصہ نہیں، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اہل سنت کے لیے اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور مجدد صاحب نے قرآن کی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کی بنیاد پر فرمایا کہ قرآن نے اہل بیت کی لازم محبت کو لازم اور واجب قرار دیا۔ فرماتے ہیں وہ سنی نہیں ہے، وہ خارجی ہے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اور فرمایا یہ شیعت کا خاصہ نہیں ہے کیونکہ وہ محبت کے دعوے میں کامل نہیں ہے۔ فرمایا سنیوں کا خاصہ ہے، وہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں،
आले बैत की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। और फिर हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने जुबानी बात नहीं की है, अमली मुजाहिरा उसका पेश किया, मिसाल दी अपने वालिद गिरामी की। हजरत शेख या रसूलुल्लाह, हजरत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया, उनके हाथ में कोई हाथ देता, मुरीद होना चाहता, तो वो पहली बात करते थे, फरमाया मुरीद ते बन रहे हैं, नाल ए दस तेनू नुस्खा चाहिए कि मौत ईमान ते ही आवे, खात्मा बिल खैर हो और खात्मा बिल ईमान हो, नुस्खा चाहिए। उसने कहा हुजूर क्यों नहीं, हर मोमिन की ख्वाहिश होती है ईमान पर खात्मा हो, वो दुआ मांगते मुझे ईमान पे मौत आए। फरमाया उसका नुस्खा ये है, अहले बैत से मोहब्बत करो। यहां फिर तवज्जो चाहिए, कौन कह रहा है? जिसकी रगों में फारूकी खून है, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद है, रुहमाउ बैनहुम का जलवा सदियों बाद देखिए। फरमाया अहले बैत से मोहब्बत ईमान पर खात्मे की अलामत और निशानी है, गारंटी है। अब मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हजरत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उन पर नज़ा की कैफियत थी तो मैंने उनको उनकी वो बात याद दिलाई। मैंने कहा अब्बा जी तुहानू याद है तुसी ये गल करते सो? तो हजरत शेख ने फरमाया मुझे याद है, और फरमाया ए शेख अहमद, इस वक्त भी जब मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं तो सर से लेकर पांव तक अहले बैत की मोहब्बत में डूबा हुआ दुनिया से जा रहा हूं। और फिर यहां ये बात मैंने पहले भी बारहा मर्तबा अर्ज की, पुत्र फारूक आजम दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और जब वो अहले बैत की बात करें तो मकतूबात शरीफ में लिखते हैं, इलाही बहक बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। एक तरफ ये बात की और फिर दूसरी तरफ जब अजमत सहाबा का परचम उठाया तो पहला जुमला मकतूबात शरीफ से हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी का, आपने फरमाया इस उम्मत के अंदर मकाम नबूवत के बाद सबसे अफजल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, फिर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, फिर उसके बाद मुजद्दिद साहब के लफ्ज है, कहते इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, चारों आइमा फिका और जमहूर उलमा के इस बात पर इत्तिफाक है कि शेखैन के बाद मर्तबा हजरत उस्मान गनी का है और चौथे नंबर पर मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा है। सुनियो, आज कोई 10% मुजद्दिद साहब को मान रहा है, कोई 20% मान रहा है, अपनी मर्जी की बात ले लेता है, जहां कीदे की सलामती की बात है उसको छोड़ देता है। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मानना है तो पूरा मानना है, 100% मानना है। तो आले बैत अतहार की बात भी की है, अजमत सहाबा पर पैरा भी दिया। कश्मीर का इलाका था, एक खतीब साहब जो जुम्मे के बाद अरबी खुतबा पढ़ते हैं, उसमें चारों यारों का जिक्र भी आता है और अहले बैत अतहार का जिक्र भी आता है। मैं यहां ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं, लोग परेशानी के अंदर मुब्तला करते हैं। ये बात याद रखें, जब हम सहाबा किराम की अज़मत की बात करते हैं उसमें नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत के वो फर्द शामिल हैं जिन पर सहाबियत की तारीफ सादिक आती है। तवज्जो रहेगी आपकी, सहाबियत की तारीफ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम, सहाबी वो है जो सरकार से मिला, ईमान लाया और हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हुआ। तो मुझे बताएं कि मौला अली पर यह तारीफ सादिक नहीं आती? हजरत अब्बास पर, हजरत जाफर पर, सैयदा पाक पर और उनकी औलाद जिन पर यह तारीफ सादिक आती है, आले सुन्नत के नजदीक उनका दोहरा मर्तबा है कि वो सहाबी भी है और आले बैत भी है। आज कंफ्यूजन फैलाई जाती है कि ये सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत, सहाबा में अहले बैत शामिल है जिन पर सहाबियत की तारीफ सादिक आती है। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जो खतीब था ना, अरबी खुतबा पढ़ते हुए खुलफाए राशिदीन का जिक्र नहीं करता था, नाम छोड़ जाता। आपको पता चला आपने वहां के हाकिम को खत लिखा, फरमाया तू समझाना है या मैं समझावा इन्हू? तुम
تمہارے شہر کے اندر ایک بندہ بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، صحابہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اس نے آگے سے جواب کیا دیا، اس خطیب نے اس سے کہا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے خطبے میں ذکر کرنا، نہیں کرتا تو کون سا کوئی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، فرض واجب تو نہیں ہے۔ مجدد صاحب کا جملہ سنیے، پلپل سنی مجدد صاحب کی فکر سنے۔ آپ نے فرمایا فرض واجب نہیں ہے، لیکن جب تو صحابہ کا نام نہیں لے گا تو پتہ کیسے چلے گا تو سنی ہے؟ سنیت کی علامت ہے کہ وہ صحابہ کا ذکر محبت کے ساتھ کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا حیا اور ادب کرتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اہل سنت کی علامات میں سے ہے کہ سرکار کی ہر نسبت کا ذکر بھی کیا جائے اور ادب بھی کیا جائے۔ اور میں نے حضور نقش اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں پڑھا، آپ مکتوبات شریف فرمائش کر کے سنا کرتے تھے، اور اس میں آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمائش کی کہ مجدد صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا لکھے وہ سناؤ۔ اور جب آپ کو وہ سنایا گیا تو آپ نے فرمایا بالکل مجدد صاحب نے سچ کہا، جو کہا سچ کہا۔ اور یہی مجدد صاحب کے مکتوبات شریف ہیں جس میں آپ نے یہ جملہ لکھا، آپ توجہ فرمائیں گے اس بات پر۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی صحابی کی توہین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، فرمایا ان کی توہین اسی طرح ہے جس طرح کو سیدنا فاروق اعظم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے۔ ایک بندے نے پڑھا، ایک منٹ بات پوری سن لیں، اس بندے نے یہ پڑھا، پڑھ کر اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جو توہین کی سزا حضرت امیر معاویہ کی توہین کی تو وہ شیخین کی، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی فرق کیا، جبکہ صحابیت کے اعتبار سے تو سارے برابر، پھر درجوں میں تفاوت ہیں۔ درجوں میں تفاوت ہے کہ بیت رضوان والے، اس سے اوپر احد والے، اس سے اوپر بدری، اس سے اوپر عشرہ مبشرہ، اس سے اوپر چاروں یار، اور چاروں یاروں میں پھر سارے صحابہ کے سردار یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات، اس نے غصے میں آ کر مکتوبات شریف کو زمین پر مارا۔ حضرت مجدد صاحب، اس نے خواب دیکھا، مجدد صاحب نے اس کو پکڑا، فرمایا کہ تو میری بات نہیں مان رہا نا، جن کی محبت میں تو نے یہ کیا ہے چل فیصلہ انہی سے کروا لیتے ہیں۔ مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ مجدد صاحب اس شخص کو پکڑ کر مولا علی کے سامنے لے گئے اور کہا کہ یہ صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ اس نے کہا جی میں سارے صحابہ سے بغض نہیں رکھتا، صرف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سارے صحابہ سے محبت رکھ، سارے صحابہ کا ادب کر۔ یہ بات آپ نے فرمائی، اس کا دل پھر بھی صاف نہیں ہوا۔ سنیو توجہ فرمانا، آج بدعقیدہ لوگوں کو کچھ چڑ نہیں ہے ہمیں ان سے، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کی گدی میں تھپڑ لگائیں۔ یہ مجدد صاحب کو حکم مولا علی کا، یعنی حضرت مولا علی نے حکم دیا اولاد فاروق اعظم کو کہ اس کی گدی میں تھپڑ لگائیں تاکہ بدعقیدگی اس کے دل سے نکلے۔ مجدد صاحب فرماتے میں نے اس کی گدی میں ایک تھپڑ لگایا، وہ کہتا ہے جب میں صبح اٹھا تو میرا دل بالکل صاف ہو چکا تھا۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، معذرت سے اگر میرے جملے کسی کو بھاری لگے، لیکن بات بالکل میں 100% اس واقعے کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج جو رافضی ہیں، خارجی ہیں، تفصیلی ہیں، ناسبی ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ کل ایسا نہ ہو کہ کہیں اصحاب ثلاثہ اور مولا علی حضور غوث اعظم سے کہیں، داتا صاحب سے کہیں، مجدد صاحب سے کہیں، اعلیٰ حضرت سے کہیں، تاجدار گولڑا سے کہیں، مارو انہاں دی گدی تھپڑ، ان کو پتہ چلے آل بیت صحابہ سے جدا نہیں ہے اور صحابہ آل بیت سے جدا نہیں ہے۔ ہم تو تمہیں ان بزرگوں سے پڑھنے والی مار سے بچا رہے ہیں،
اور یہاں ایک نقطہ سید صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر آپ توجہ فرمائیں گے اس بات پر. میں نے یہ بات پڑھی کہ مولا علی نے مجدد صاحب سے کہا کہ اس کی گدی میں تھپڑ مارو. مولا علی نے فاروق اعظم کی اولاد سے کہا. ایسا ہی ایک منظر ہے مسجد نبوی شریف کا. ایک بندہ آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کروانا ہے. آپ نے فرمایا علی کریں گے. علی اقدانا، مولا علی سب سے بڑے قاضی اور جج ہیں، فیصلہ وہ کریں گے. اس نے کہا ھذا یقضی بیننا، یہ فیصلہ کریں گے. یہ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گدی سے پکڑا. گدی سے پکڑا. ادھر مولا علی نے کہا مار گدی کے تھپڑ، ادھر فاروق اعظم نے گدی سے پکڑ کر فرمایا تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ سن، یہ مولا ہے، مولا میرے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا. جو ان کو مولا نہ مانے، فرمایا عمر کا اعلان ہے، عمر اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے. یہ رحماء بینہم کا تسلسل ہے. اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی زندگی کا مرکز و محور ہونا چاہیے. اس کی ہر کوشش اور محبت اور اس کا مرکز نبی علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے. آپ کو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں. مکتوبات شریف کی ساری عبارات ایک طرف اور مجدد صاحب کا یہ ایک جملہ ایک طرف. آپ نے فرمایا ہم رب کو رب مانتے اس لیے ہیں. توجہ ہے آپ کی. بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ کیا کہا، لیکن فکر صحابہ کے ترازو پر تولیے. بالکل ٹھیک کہا کہ ہم رب کو رب مانتے اس لیے ہیں کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمیں تعارف اللہ کا کس سے ہوا؟ فرمایا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مجدد صاحب نے جو بات کی اس کی پیچھے قرآن بھی اور حدیث بھی ہے. اور جو ولی براہ راست نبی علیہ السلام کی تربیت میں ہو وہ ایسی کوئی بات خلاف شریعت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے. سرکار نے ایک سواری خریدی تھی ایک یہودی سے. جب قیمت دینے کا وقت آیا سرکار نے قیمت دینا چاہی کہ سامان میرے حوالے کرو. اس نے کہا جی کون سا سودا، میں نے تو نہیں کیا، کوئی گواہ ہے تو لائیں. مجدد صاحب کے جملے کی تشریح عرض کرنے لگا ہوں. کوئی گواہ ہے تو لائیں. آپ نے فرمایا تو تھا یا میں تھا؟ اور تو بندہ تھا کوئی نہیں وہاں. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عرض کہ حضور میں گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے خریدا ہے. کیسے گواہی دیتے ہو؟ کیسے؟ گویا حضرت حذیمہ نے پیغام دیا سرکار آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ سواری خریدی ہے، میں نے نہیں دیکھا لیکن میں گواہی اس لیے دوں گا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اترتا ہوا کب دیکھا ہے؟ ہم نے کب دیکھا کہ جبریل وحی لے کر آئے ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی زبان سے سن کر ایمان لائے. آپ نے فرمایا فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، ہم نے نہیں دیکھا. آپ کی زبان سے سن کر ایمان لائے. آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے اترتا نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا. آپ کی زبان سے سن کر کہا اللہ ایک ہے. یہی بات تو مجدد صاحب نے کی ہے. ہم رب کو رب مانتے اس لیے ہیں کہ وہ رب محمد ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی. پھر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو آپ کا لقب مجدد، اس کا پس منظر کیا ہے اس کو سمجھ کر بات کو سمیٹتے ہیں. 400 سال پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو دور ہے اور دوسری طرف حکومتی دور کس کا ہے؟ اکبر کا. تو ابو الفضل اور فیضی جیسے بکاؤ مولوی وہ جو ساتھ موجود تھے، درباری ملا جو ہر حکومت کی پالیسی پر حمایت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں،
उनको जिस वक्त आर्डर करें वो आ जाते हैं। वो खत्म नबूवत का कानून सुप्रीम कोर्ट भी मान ले के गलत दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक था। इस तरह के दरबारी मुल्ला हर दौर में मौजूद होते हैं। इन्होंने कहा अकबर को दीन पुराना हो गया है। उसने कहा क्यों? कहा 1000 साल गुजर गए, अब कुरान की नई तफसीर की जरूरत है, हदीस की नई तशरीह। अब आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा फितना था और मुजद्दिद साहब का वो कारनामा कितना बड़ा कारनामा था कि इस दीन को जड़ से उखाड़ कर फेंका। और मैं ये भी अर्ज करूंगा कि आपने काम किस तरह किया। दीन पुराना हो गया है, कुरान की नई तफसीर और हदीस की नई तशरीह की जरूरत है, और कुरान की तफसीर वही मानी जाएगी शहनशाह अकबर से कहा जो आप करेंगे, हदीस की तशरीह और दीन की तशरीहात वही काबिल कबूल होंगी जो आप करेंगे। नए दीन की बुनियाद रखी गई, दीन इलाही का नाम दिया गया, दीन अकबरी भी कहा गया। उसमें था क्या क्या? गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई, बाद हिंदुओं वाली रसूमात मुसलमानों पर लाजिम करार दी गई, दूसरे निकाह को हराम कहा, हराम को हलाल कहा, हलाल को हराम कहा, मसाजिद गिराई गई, अरबी जुबान पर पाबंदी लगा दी गई, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, मजूसियों की रसूमात को इकट्ठा करके दीन माऊस का नारा लगाया कि सारे दीन एक ही होते हैं, राम और रहमान का फर्क मिटाने की कोशिश की गई। इस वक्त इतने बड़े फितने के सामने जो सीना तान कर खड़ा हुआ वो मजहर जलाल फारूकी इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी की जात थी। आपकी जुर्रत देखिए, कमाल देखिए। ऐलान कर दिया, बादशाह से ऐलान करवाया गया कि रोजा नहीं है। मुजद्दिद साहब ने रोजा रख लिया। शरी शहादतों की बुनियाद पर रमजान का चांद नजर आ गया, रोजा रख लिया। बादशाह ने, अकबर ने ऐलान किया कि रोजा नहीं है। अबुल फजल से मुलाकात हुई, दरबारी मुल्ला था जो, मुलाकात हुई तो उसने मुजद्दिद साहब से पूछा, आपने फरमाया मेरा रोजा है। उसने कहा जब बादशाह ने कहा कि रोजा नहीं है, आपने रोजा क्यों रखा? जब शहनशाह का ऐलान है और दीन की तशरीह वो करेगा, तो जब उसने एक शरी ऐलान कर दिया कि रोजा नहीं है तो आपने क्यों रखा? मैं वो जुमला आपको सुनाना चाहता हूं। आपने फरमाया बादशाह बेदीन अस्त एतबार न दारत। फरमाया वो तो बेदीन आदमी है, उसका क्या एतबार है? उसको किसने कहा वो शरी मामलात में टांग उड़ाता है? फरमाया शरीयत का मामला है, हम बयान करेंगे। मज़ारे जलाल फारूकी जहां कैदोबंद की सोहबतें थी, वहां सीना तान कर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने दरबारी मुल्ला से कहा बादशाह बेदीन अस्त, उसका दीन ही कोई नहीं है, एतबार नदारत, उस पर कोई एतबार नहीं होगा। गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई। तवज्जो है आपकी? गाय की कुर्बानी नहीं होगी, पाबंदी लग गई। लोगों ने भी बातें शुरू कर दी कि चूंकि बादशाह का हुक्म है लिहाजा मुजद्दिद साहब कुर्बानी नहीं करेंगे। सुनो मुजद्दिद साहब दा फतवा, ये मकतूब नंबर 81 है और पहली जिल्द है गालिबन। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जो मुसलमाना ने हिंद थे उनसे कहा कि कुर्बानी भैंस की भी हो सकती है, बकरे की भी हो सकती है, भेड़ की भी हो सकती है, लेकिन मुसलमानों तुम पर फर्ज है कि इस दफा गाय की कुर्बानी करना। तवज्जो है आपकी? फरमाया तुम पर लाजिम है, इस मर्तबा फर्ज है गाय की कुर्बानी करना। लोगों ने कहा क्यों? फरमाया जब फितना इस्लाम के खिलाफ उठे तो सबसे बड़ा जिहाद ये होता है इस्लाम की अजमत के लिए, बुलंदी के लिए शायर इस्लाम को अपनाया जाए। अगरचे गाय के अलावा और जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन मैं फतवा दे रहा हूं कि इस मर्तबा जो कुर्बानी करे गाय की कुर्बानी करके बताए, हमारी गर्दनें कट सकती हैं, इस्लाम का परचम नीचे नहीं आ सकता। ये है मजहर जलाल फारूकी, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून। आपने काम कैसे किया? आपका जो अकबर के साथ मुबख्सा है उसमें एक मुख्तसर जिक्र है कि अकबर से आपकी मुलाकात थोड़ी है, ज्यादा वर्क जहांगीर पर हुआ जो अकबर का बेटा था। लेकिन एक वाकया बाद मुअर्रिखीन ने लिखा, अकबर ने बुलाया मुजद्दिद साहब को और 2 दरबार लगाए, दरबार अकबरी, दरबार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबार अकबरी के अंदर तरह तरह के खाने रखे गए,
भुने हुए गोश्त रखा गया, मशरूबात रखे गए, और इधर सूखे टुकड़े दरबार मोहम्मदी में और घोलता हुआ पानी रखकर कहा गया जो अकबर का दीन मानता है वो दरबार अकबरी में चला जाए, और जो मुसलमान है दरबार अकबरी को और अकबर के दीन इलाही को नहीं मानता वो दरबार मोहम्मदी में चला जाए। मुजद्दिद साहब आपने मलंग पकड़े, दरवेश पकड़े, सीधे दरबार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर उनके इर्द गिर्द दायरा खींचा। फरमाया तुमने इस दायरे से बाहर नहीं आना, दायरे से बाहर नहीं निकलना। उसके बाद आपने अकबर को पैगाम दिया, हमें सूखे टुकड़े ही काफी हैं, हमें घोलता हुआ पानी काफी है। जमीर जागता रहे, अकीदा बेदार रहे, ईमान सलामत रहे। गुंबद खिजरा के लंगर पर पलने वाले सूखे टुकड़े खा कर भी गुजारा कर सकते हैं, दीन का सौदा नहीं कर सकते। और आज फिक्रे मुजद्दिद अल्फसानी की रोशनी में मैं ये अर्ज करता हूं, नजद के लंगर पर पलने वाले या ईरान के माल पर पलने वाले, तुम ईरान का माल खाकर राफियत फैलाओ, जवाब दे तुम, और नजद का माल खाकर नासबियत और खारजियत फैलाओ, जवाब तुम। लेकिन हम सीने तान कर कहते हैं हमें मदीने का लंगर काफी है, और उस लंगर की बरकत से हम कल भी सुन्नी थे और आज भी सुन्नी है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने उस अकबर के दीन जो था खुद सख्ता दीन, उसके खिलाफ काम कैसे किया। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, हिकमत अमली की जरूरत होती है। आपने डायरेक्ट अकबर से कोई बात नहीं की, डायरेक्ट अकबर से कोई बात नहीं की। अकबर के दरबार के अंदर जो उसके करीबी लोग थे, जिनकी बात अकबर सुनता था, उनको खतूत लिखे, और वो खतूत मौजूद है, उनकी इबारत मौजूद है, मजमून मौजूद है। एक शेख फरीद बुखारी के नाम आपका खत है जिसमें आपने हालात लिखे थे कि इस वक्त हालात क्या हैं, उन लोगों को कायल किया। और उसके बाद सबसे बड़ा मुजद्दिद साहब का कारनामा, आपने अकबर के बेटे जहांगीर की तरबियत की है। यहां मैं थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा मिर्जे की चित्रोल भी कर दे। आपने जहांगीर की तरबियत की, और जहांगीर बावजूद इसके कि जहांगीर के घर में राफजियत पल रही थी, रिफ्स उसके घर में मौजूद था, बीवी उसकी शिया थी, और उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर राफजियत की बू फैली हुई थी। मुजद्दिद साहब की तरबियत का नतीजा था। कहता है बाबे कर कुछ नहीं सकते, दाता साहब से पूछना। दाता साहब फरमाते मैं अपने शेख को वजू करवा रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जदों रब ने देना वही है जड़ा तकदीर है, फिर वलियां दी खिदमत करने की जरूरत है। रब ने देना वही है जो तकदीर में लिखा हुआ, तो वलियों की खिदमत। फरमाते मैं दिल में सोच रहा था, मेरे शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, अली बिन उस्मान, जब रब किसी बंदे को तख्त पे बिठाकर ताज पहनाना चाहता है, अपने किसी वली की खिदमत में लगा देता है, अपने किसी दोस्त की सोहबत दे देता है। अब मैंने जब ये जुमला पढ़ा, थोड़ी तवज्जो आपकी चाहिए, पढ़िए अय्यूबी की तारीख। अय्यूबी ने ईसाइयों के कब्जे से किबले अव्वल को छुड़ाया था, और छुड़ाकर अय्यूबी ने ऐलान किया था, सामने मैं था, पीछे फैज 11वीं वाले पीर गौसे आजम का था। और सुल्तान महमूद गजनवी ने हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा उठाकर ऐलान किया, सामने मैं हूं, पीछे अल्लाह का वली है। और जहांगीर की कोशिशों के पीछे अल्लाह के वली हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का फैज बोल रहा था। सजदे ताजीमी, आओ जमीन को बोसा दो, और उसको फिर सजदे का नाम दिया जाता। बादशाह को सजदे ताजीमी, जहांगीर के कान पर, जहांगीर बैठा तख्त पर तो उसने ऐलान किया दीन अकबरी चलेगा, दीन इलाही खुद साख्ता जो दीन था वही चलेगा। और सजदे ताजीमी उसके अंदर, बादशाह को सजदा। तो लोगों ने कान भरे कि और तो शायद लोग कर लें, शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे सजदा। बुलाया गया हजरत मुजद्दिद साहब को। एक रिवायत ये है, तवज्जो मुझे आपकी चाहिए, एक रिवायत ये है कि मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया तो लोगों ने जहांगीर से कहा तुझे खिफत उठानी पड़ेगी, वो नहीं करेंगे सजदा।
भरे दरबार में तू रुसवा होगा, लिहाजा उनको न बुलाया जाए। उसने बुलाया और तरकीब क्या सोची कि खिड़की बनाई गई और उस खिड़की को इतना तंग रखा गया कि मुजद्दिद साहब सर झुकाकर अंदर दाखिल हों तो जमीन पर सजदा न भी करें तो उसी को सजदे का नाम दे दिया जाएगा कि सजदे ताजीमी कर दिया। मुजद्दिद साहब की रगों में फारूकी खून था, फरासत भी थी, तदब्बुर थी, ज़हानत थी और जुर्रत भी थी। आप आए और मुझे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो जुमले याद आए जब आपने हिजरत की तो काफिरों के बड़े बड़े सरदारों से कहा कि बाकी सहाबा हुजूर के हुक्म पर रात की तारीकी में, हिकमत की वजह से रात की तारीकी में गए हैं, मैं तुहानू दस के जा रहा। किसी को शौक है कि उसकी माँ उसके जनाजे पे रोए, बीवी बेवा हो, बच्चे यतीम हो, आओ उमर का रास्ता रोको, हिम्मत है तो आओ। और ये मौला अली अल मुर्तजा की रिवायत है। मौला अली ने बयान किया कि हजरत उमर ने हिजरत कैसे की है। यहां बुलाया गया, आइए सजदा कीजिए। मुजद्दिद साहब के बेटे फारूक आजम के थे, खिड़की इतनी तंग थी कि सर झुका कर आए, वही सजदा होगा। रगों में फारूकी खून था, मुजद्दिद साहब ने सर की बजाय पहले अपना पांव दाखिल किया। फरमाया तूने मुझे बुलाया, मैं तुझे सजदा करूंगा। मेरा सर कट तो सकता है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, अल्लाह की जात के अलावा किसी को सजदा करूं ये नहीं हो सकता, गैरुल्लाह को सजदा। और फिर एक मुसलमान से, और मैं मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत करता है, ये नहीं हो सकता। और जहांगीर की तरबियत आपने किस तरह की, हज़रात गिरामी कदर, बात को समेटते हैं। मुल्ला नूरुल्लाह शोस्त्री जो ईरान का एक जाकिर था और इधर राफदियत जहांगीर के घर में पली और जहांगीर पहले खुद राफदी था, लेकिन मुजद्दिद साहब की तरबियत का नतीजा था। एक वक्त वो आया जब उसने कहा, उस जाकिर ने जो जहांगीर की बीवी की दावत पर बुलाया गया था, नूर जहां की दावत पर, उसने कहा मैं अपनी जिंदगी से बेजार हूं कि इसका नाम उमर क्यों है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इतना बोझ। तो आज के रावजियों से भी हम यही कहते हैं, उमर ना हो तो बंदा मुर्दा होता है, उमर से तो जिंदगी है। मेरी जिंदगी का नाम उमर क्यों है, मैं बेजार हूं इससे। ये जुमला पहुंचा जहांगीर के कानों तक और नूरुल्लाह शोस्त्री को पकड़ कर लाया गया। तो जहांगीर ने हुक्म दिया कि सारो तारो इसने एक सहाबी की गुस्ताखी की है। जुमला अगरचे मुजमल था, वाज़े नहीं था, लेकिन उसका अकीदा बता रहा था। बदअकीदगी के किसके बारे में कह रहा है, तो कहा अरु तारो। तारीख कहती है कि जहांगीर के पांव में एक धागा था, उसका सिर्रा नूरजहां के हाथ में होता, अगर कोई फैसला बीवी की मर्जी के खिलाफ होता तो धागा खींचती थी कि ये फैसला बदल लो। उसने कई मर्तबा धागा खींचा। मुजद्दिद साहब की तरबियत बोली। जहांगीर ने पलट कर बीवी की तरफ देखा और कहा, जाने मन तुझे जान दी है, ईमान नहीं दिया, तुझे ईमान नहीं दिया, ये ईमान का मसला है। ये तरबियत थी अल्लाह के वली की और ये पैगाम था, रब का वली चाहे तकदीर बदल सकता है, किस्मत संवार सकता है, अकीदे पर पहरा दे सकता है, फिक्र और नजरियात को दुरुस्त कह सकता है। वो और हैं जिनके नजदीक बापे कुछ नहीं कर सकते। हमने जिन बाबों का दामन पकड़ा है वो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ कर सकते हैं। रब चाहे तो वो किस्मतें संवारते हैं, तकदीरें संवारते हैं। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो पैगाम दिया, हजरत गिरामी कदर हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहां सारे फितनों का रद्द किया। आखिरी बात आप हजरात से यह है, आज जो फितना कादियानियत उठ रहा है, आपने बरसों पहले इनकी खबर ली थी, सदियां पहले। फितने कादियानियत जो बाद में उठा, लेकिन पहले खबरदार किया कि ये फितना उठेगा। कादियानी कहते हैं कि नबूवत कसबी चीज है, कोई भी बंदा मेहनत करके नबी बन सकता है, अमल में कसरत करे, नमाजें ज्यादा पढ़े, रोजे ज्यादा पढ़े। मादल्ला मुजद्दिद साहब के दौर में ये फितना उठा कि अगर कोई बंदा 63 साल से ज्यादा जिंदा रहे, नमाजें पढ़े, तो उसकी नमाजें रोजे ज्यादा हो गए, लिहाजा वो बड़ा वली हुआ, बड़ा परहेजगार हुआ, बड़ा मुत्तकी हुआ, लिहाजा वो मकाम नबूवत से आगे बढ़ गया। मुजद्दिद साहब ने दो बातें सिर्फ की।
پہلی بات آپ نے فرمایا تیرا عمل ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر قبول ہی نہیں ہوتا. تو نے نماز پڑھی، کس نے تجھے بتایا کہ قیام ایسے ہوتا ہے، رکوع ایسے ہوتا ہے، سجدہ ایسے ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں؟ کس نے کہا فجر کی اتنی رکعتیں ہیں؟ تو جو عبادت کر رہا ہے وہ حضور کی ذات سے جدا ہو کر ہو ہی نہیں سکتی، وہ اتباع رسول میں ہے. فرمایا تو فجر کی 20 رکعتیں پڑھ، رب تیرے منہ پہ مارے گا، رب کو وہی دو قبول ہیں جو اس کے یار نے پڑھی ہے. اتباع رسول سے ہٹ کر تیرا کوئی عمل نہیں. دوسری بات مجدد صاحب نے کہا بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو بعد میں ملتا ہے، پہلے اس کے نبی کی ذات کو ملتا ہے. طریقہ عبادت کا امام الانبیاء نے بتایا، طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا، اور ان کی پیروی میں تو عبادت کر رہا ہے. اور فرمایا سن، تجھے تو صرف تیری عبادت کا ثواب ملا، تو نے اپنی 60 65 70 75 80 سالہ زندگی میں جو عبادت کی اس کا ثواب تجھے ملا. نبی کی ذات وہ ہے جس کو پوری امت کا ثواب قیامت تک جتنے امتی آئیں گے ان کی عبادت کا ثواب نبی کی ذات کو بھی پہنچتا ہے. فرمایا تو کہتا ہے مقام نبوت سے آگے تو کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا. کروڑوں سال غیر صحابی عبادت کرے، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں، ایمان والی نگاہ اللہ کے حبیب کے چہرے پر پڑ جانے سے بنتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی اتنی بڑی خدمات تھی، دین پر پہرا دیا، ایمان پر پہرا دیا. آج میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں، گزشتہ سال میں پی ٹی وی پر جو سرکاری چینل ہے سحری کی ٹرانسمیشن کرتا تھا لائیو، تو وہاں دستار باندھ کر گیا میں، تو ایک دیوبندی مسلک کے صاحب کہنے لگے کہ ایسی دستار میں بھی باندھتا ہوں جب میں آستانے پر بیٹھتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی آپ کا کون سا آستانہ ہے؟ کہنے لگے میں نقشبندی سلسلے میں بیعت کرتا ہوں، مجددی سلسلے میں. تو میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا مجدد صاحب کو تو مانتے ہیں، مجدد صاحب کی نہیں مانتے؟ مجدد صاحب کو پورا مانو نا. مجدد صاحب کا ہر عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، اور اہل سنت کے جو معمولات ہیں ان کو مجدد صاحب نے بیان کیا. آج الزام کہ مجدد صاحب نے تصوف کا انکار کیا، تصوف کا انکار نہیں کیا، آپ نے ان صوفیوں کو پکڑا جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، جنہوں نے دین کے اندر بدعات کو اور منکرات کو شامل کیا. آپ نے ان کی خبر لی ہے. اور صرف یہ مجدد صاحب کا طریقہ نہیں، ہر ولی کا جو کامل ولی ہے اس کا طریقہ تھا. داتا صاحب کشف المحجوب میں نہیں کہتے کہ میں کچھ لوگوں سے ملا جن کا لباس صوفیوں والے تھا، باتیں صوفیوں والی نہیں تھی، کام صوفیوں والے نہیں تھے. مجدد صاحب تصوف کے کتنے دل دادا تھے. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مقامات مجددیہ کو پڑھیں. اس میں لکھا ہے کہ مجدد صاحب خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گئے. جب آپ حاضری دے کر واپس آ رہے تھے تو ایک خادم نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار کی چادر آپ کو تحفہ دی. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا خواجہ کے در کی چادر ہے. آپ نے چوم کر آنکھوں سے لگائی، اور آنکھوں سے لگا کر اپنے خادم کو بلا کر فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن کے اوپر یہ چادر بچھانا، جس سے رب کی ولی کی محبت کی خوشبو آئے. اور پھر اسی ماہ سفر کے اندر اللہ کا وہ ولی جو پہلے خبر دے چکا تھا کہ میں کب جاؤں گا، یوں ہاتھ بندے ہوئے تھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. غسل دینے والوں نے ہاتھ کھولے، غسل دیا، دوبارہ ہاتھ بند گئے. کھولنے کی کوشش کی تو آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاتھ کھولنے کی کوشش نہ کرو، ان کی منشا یہی ہے کہ جس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اسی ادب کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. وہ اقبال نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اللہ کریم ان تعلیمات پر، پیغام پر، نظریات پر، فکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا